من میں سیکورٹی فورسز پر مسلح افراد کے حملے میں 4 اہلکار جاں بحق۔ تربت یونیورسٹی کے گیٹ پر احتجاجی کیمپ لگا کر فیسوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری۔ مستقبل میں بغیر کسی شرط کے مالی امداد نہیں دیں گے سعودی عرب۔ آج جنوری کی 19 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کے اردو نیو بلیٹن سر شپ احوال کے ساتھ میں ہوں سمینہ بلوچ۔ شب وشبات۔ مان میں سیکورٹی فورسز پر مسلح افراد کے حملے میں 4 اہلکار جاں بحق۔ پولیس ذرائع کے مطابق ضلع کچ کے سرحدی علاقے مان میں مقبول چیک پوسٹ پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کر دیا، جس سے سیکورٹی فورسز کے 4 اہلکار جاں بحق۔ پولیس کے مطابق اہلکاروں میں سپاہی اسد علی، لانس نائک فرید اللہ خان، لانس نائک عبدالرازق اور لانس نائک محمد یونس شامل ہیں۔ واضح رہے، دسمبر 2022 میں بلوچستان میں مسلح مزاحمت میں شدت آئی ہے، جس میں سیکورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ بلوچ اسٹوڈنٹ الائنس کی جانب سے تربت یونیورسٹی میں گیٹ پر احتجاجی کیمپ لگا کر فیسوں میں اضافے کے خلاف بارش اور شدید سردی میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ احتجاجی طلباء نے جمعرات کے روز مین گیٹ پر پلے کارڈز اٹھا کر اپنے مطالبات کے لیے احتجاج بھی کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ فیسوں میں کمی تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ اگر یوں ہی فیسیں بڑھانے کا رجحان جاری رہا تو متوسط اور غریب طبقہ سے تعلق رکھنے والے طلباء اور طالبات اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ حکومت بلوچستان اپنے ملازمین کی تنخواہیں بھی ادا کرنے کے قابل نہیں رہی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے بلوچستان کے مالی بحران پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان ہماری بات سمجھ رہے ہیں، متعلقہ محکمے معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہے، جس کی وجہ سے وفاق کی جانب سے سنی انسنی کی پالیسی باعث تعجب ہے۔ سیلاب متاثرین آج بھی امداد کے لیے منتظر ہیں اور ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کے قابل نہیں۔ صوبے میں جاری مالی بحران کے حوالے سے متعدد بار وفاق کو آگاہ کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم کے شکر گزار ہیں کہ وہ بلوچستان کا درد محسوس کرتے ہیں۔ صوبے کو مشکلات سے نکالنے کے لیے وفاق نے اعلانات تو کیے، لیکن ان پر تاحال عمل درآمد نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ہماری بحرانی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس طرح کے رویوں سے احساس محرومی جنم لیتا ہے۔ بارہا کہا ہے کہ بیک نہیں، NFC ایوارڈ میں صوبے کا جو شیئر ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ تاخیر سے شیئر کے ملنے کے باعث معاملات مزید خراب ہوں گے۔ وزیر اعظم PPL سے بھی صوبے کے واجبات کی ادائیگی میں کردار ادا کریں تاکہ اس بحران سے بروقت نمٹا جا سکے۔ لکی غریب آباد میں پولیو کی سیکورٹی پر تعینات پولیس گاڑی پر مسلح افراد کی فائرنگ۔ غریب آباد کے علاقے میں پولیو کی سیکورٹی گشت پر تعینات پولیس گاڑی پر مسلح افراد نے فائرنگ کی۔ پولیس کے مطابق پولیس کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور فرار ہو گئے۔ فائرنگ سے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا ہے۔ پولیس نے 3 ملزمان کے خلاف مقدمہ پولیس تھانہ دکی میں درج کر لی۔ مقدمہ دہشت گردی، ہوائی فائرنگ اور کار سرکار میں مداخلت کے تحت درج کی گئی۔ مقدمے میں نامزد افراد میں عبدالمالک عرف طور، رحم گل اور عبدالرؤف ولد اختر محمد ناصر شامل ہیں۔ پولیس پارٹی پر فائرنگ کرنے والے ملزمان عادی ملزمان ہیں۔ ملزمان نے قبل ازیں بھی پولیس پر فائرنگ کی ہے۔ بلوچستان میں شدید برفباری، گاڑی میں پھنسے 1000 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ وادی زیارہ پشین، مسلم باغ، کان مترزئی سمیت بلوچستان کے شمالی علاقوں میں برفباری کا نیا اسپیل گزشتہ رات گئے شروع ہوا، جو کہ اب بھی وقفے سے جاری رہا۔ ہر طرف سفید چادر بچھ گئی۔ وادی کوئٹہ کے اطراف میں بھی پہاڑوں پر برف پڑی۔ دوسری جانب نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس اور BDM کے جانب سے مختلف شاہراہوں اور سڑکوں پر برف ہٹانے کا کام بھی جاری ہے۔ رپورٹس کے مطابق شدید برفباری کے باعث گاڑیوں میں پھنسے 1 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام مشینری ہائی الرٹ پر ہیں۔ کان مترزئی کے مقام پر ممکنہ پھسلن سے بچنے کے لیے نمک کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ ترجمان کی جانب سے شہریوں سے گزارش کی گئی ہے غیر ضروری سفر سے گریز کریں، تاہم مسافر ایمرجنسی کی صورت میں 130 کے ذریعے مدد لے سکتے ہیں۔ کوئٹہ کے نوائی علاقے نیو کاہن کے مکین شدید سردی میں بھی گیس کی سہولت سے محروم۔ کوئٹہ کے علاقے نیو کاہن کے مکین گیس کی عدم فراہمی اور بندش کی وجہ سے بارش، برفباری اور شدید سردی میں مشکلات سے دوچار ہیں۔ انتظامیہ اور اعلیٰ حکام صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے مسئلے کے حل کو یقینی بناتے ہوئے گیس کی فراہمی ممکن بنائیں، کیونکہ سردی میں گیس کی عدم فراہمی سے علاقہ مکینوں کی زندگی عذاب بن گئی ہے۔ اہلیہ نیو کاہن ہزار گنجی کوئٹہ نے اپنے جاری کردہ بیان میں حکام بالا سے پرزور اپیل کی ہے کہ نیو کاہن کوئٹہ میں گیس پریشر فوری طور پر بحال کیا جائے۔ انہوں نے کہا، حالیہ شدید سردی کی لہر دوران اب تک نیو کاہن کوئٹہ کے درجن بھر بوڑھے اور بچے زکام، بخار، نمونیا، کھانسی اور دیگر جان لیوا امراض کے شکار ہوئے ہیں۔ 2 بچے اور ایک بزرگ شخص سردی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ ہم نے سوشل میڈیا، احتجاجی مظاہروں سمیت مختلف ذرائع سے اپنی آواز حکام بالا تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر کہیں سے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔
انہوں نے کہا کہ ہم ایک بار پھر حکومت کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ نیو کاہان کوئٹہ میں گیس پریشر فوری طور پر بحال کر کے لوگوں کی زندگیاں بچائی جائیں۔ خاران میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 3.7 اور گہرائی 20 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز خاران سے 28 کلومیٹر جنوب میں تھا۔ زلزلے سے ابھی تک کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ BNP کیچ کے صدر بلوچستان کا اکیڈمی تربت کا دورہ۔ BNP کیچ کے صدر کا بلوچستان اکیڈمی تربت کا دورہ، آتشاد ادبی میلہ کے لیے تعاون کی یقین دہانی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کیچ کے صدر میجر جمیل احمد دشتی کا بلوچستان اکیڈمی تربت کا دورہ کیا۔ اکیڈمی کے چیئرمین ڈاکٹر غفور شاد نے ان کا استقبال کیا اور انہیں 12، 13، 14 فروری 2023 میں ہونے والے ادبی فیسٹیول کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ میجر جمیل احمد دشتی نے فیسٹیول کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اس دوران سابقہ چیئرمین عبید شاد، عارف عزیز، شگر اللہ یوسف، ڈاکٹر محسن بالاج، ناصر بشیر، عابد علیم، مقبول ناصر، جمال پیر محمد اور نوجوان لکھاری گیلان بلوچ بھی موجود تھے، جبکہ BNP کیچ کے ملا حمید بلوچ اور نوجوان شاعر عمل امین ان کے ہمراہ تھے۔ ہب میں قیمتی سرکاری اراضیات کی لوٹ سیل کا بازار گرم، ایک طرف لینڈ مافیا سرگرم تو دوسری جانب سیٹلمنٹ کی آڑ میں بااثر سیاسی و قبائلی شخصیات اور بدنام زمانہ لینڈ گریپرز کو بانٹی جانے لگیں، جبکہ صدیوں سے آباد مقامی افراد مالکانہ حقوق سے محروم۔ نئے ڈسٹرکٹ ہب کے لیے سرکاری دفاتر افسران کے لیے رہائش گاہوں کے قیام، اسکول، کالجز، یونیورسٹی، اسپورٹس کمپلیکس، پارکس اور دیگر انفراسٹرکچر کے لیے سرکاری اراضیات ناپید ہونے کے خدشات پیدا ہو گئے۔ متعلقہ سرکاری ادارے مبینہ ملی بھگت میں شامل ہو گئے ہیں اور سرکار خواب خرگوش میں مگن، کوئی پرسان حال نہیں۔ اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ضلع لسبیلا اور ہب میں سرکاری زمینوں پر لینڈ مافیا کا قبضہ اور ان کی فروخت کا سلسلہ عرصہ دراز سے چل رہا ہے۔ تاہم حالیہ دنوں میں جب نیا ضلع ہب کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، تب سے اس دھندے میں مزید تیزی آئی ہے۔ تربت بلوچستان کے دیگر علاقوں کی طرح جمعرات کی شب ضلع کیچ میں موسلا دھار بارش برسنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ شام گئے آسمان پر گہرے بادل چھائے رہے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ تازہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ مستقبل میں بغیر کسی شرط کے مالی امداد نہیں دیں گے سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد جدعان نے کہا، سعودی عرب بغیر کسی شرط کے براہ راست گرانٹس اور ڈپازٹ دیتا ہے، لیکن اس پالیسی کو اب تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اب براہ راست گرانٹس یا ڈپازٹ دینے کے بجائے دوست ممالک کو اصلاحات کرنے پر زور دیا جائے گا۔ محمد جدعان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب امریکی ڈالر کے علاوہ دوسری کرنسیوں میں تجارت کرنے کے لیے بات چیت کو تیار ہے۔ ہم اپنے لوگوں پر ٹیکس لگا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ دوسرے بھی ایسا ہی کریں گے۔ انہوں نے کہا، ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دوسرے ممالک اپنے طور پر بھی کام کریں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور دیگر خلیجی ممالک براہ راست مالی امداد کے بجائے سرمایہ کاری پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ ایران میں 5.8 شدت کا زلزلہ، 70 افراد زخمی۔ ترکیہ کے سرحد کے قریب واقع ایرانی علاقوں میں 5.8 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا، جس کے باعث لوگ خوف کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ایران میں آنے والے زلزلے کا مرکز آذربائیجان کے مغربی صوبے میں واقع شہر کوہ تھا، جس کی زیر زمین گہرائی 10 کلومیٹر تھی، جبکہ تہران کے زلزلہ پیما مرکز کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ زلزلے کی شدت 5.4 تھی اور اس کے زیر زمین گہرائی 12 کلومیٹر تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق قدرتی آفت میں اب تک 70 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جبکہ 5 دیہاتوں میں 300 گھروں کو نقصان پہنچا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ افغانستان میں شدید سردی کی لہر، 70 افراد جاں بحق، 8000 جانور ہلاک۔ ملک میں معاشی اور مالی بحران کے شکار افغان عوام کو اب موسم کے جبر کا سامنا ہے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں رواں ماہ کی 10 تاریخ کے بعد سے درجہ حرارت تیزی سے گر رہا ہے۔ کہیں کہیں درجہ حرارت -33 تک پہنچ گیا اور برف باری بھی ہوئی۔ ناکافی سہولیات اور نامناسب رہائش کے باعث غریب عوام کے لیے سخت سردی میں زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہا۔
افغانستان کی وزارت برائے ماحولیاتی آفات نے بتایا کہ اب تک 70 افراد سخت سردی کے باعث انتقال کر چکے ہیں، جبکہ گزشتہ 8 روز میں ہلاک ہونے والے پالتو جانوروں کی تعداد 70,000 ہو گئی ہے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و بات۔